بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدفم کا سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے سور قضیہ اور اس کے الفاظ کو۔ سب سے پہلے بیان کریں گے سور قضیہ سے ہماری مراد کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے سور قضیہ کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کریں گے سور قضیہ کو۔ فرماتے ہیں سور قضیہ سے مراد وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے قضایہ معصورہ کی کمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ قضیہ معصورہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس میں موضوع کے جو افراد ہیں ان کی تعداد کو معین طور پہ بیان کیا جائے، یا اس میں یہ بیان کیا جائے کہ اس میں سارے کے سارے افراد مراد ہیں، یا اس میں یہ بات بیان کی جائے کہ اس میں سے بعض افراد مراد ہیں۔ چونکہ ہم نے اس کی مقدار کو اور اس کی کمیت کو اس میں معین کرنا ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس مقدار کو اور اس کمیت کو معین کرنے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کریں گے اس کو ہم سور قضیہ کا نام دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا سور قضیہ، فرماتے ہیں اس کو سور کہنا استعارہ اور تشبیہ ہے، یعنی حقیقت میں یہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے تشبیہ دیتے اور اسے استعار لیتے کیا کر دیا، اس کو ان الفاظ کے لیے استعمال کر لیا۔ حقیقت میں سور کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں سور سے مراد شہر کی وہ دیواریں ہیں جو اس کے اطراف میں اس کی حد بندی کرتی ہیں۔ شہر کے اطراف میں جو دیواریں ہوتی ہیں جن کو بارڈر کہا جاتا ہے، جن کو شہر کی حد کہا جاتا ہے، کہ یہ شہر کی حدود کو معین کرتی ہیں، فرماتے ہیں ان دیواروں کو عربی زبان میں سور کا نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ ہمارا جو قضیہ ہے اس میں ان الفاظ کی اس شہر والی دیواروں کے ساتھ مناسبت پائی جاتی ہے، فرماتے ہیں اس مناسبت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر وہی والا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مناطق حضرات جو ہے وہ اس لفظ کو بطور استعارہ کے اور بطور تشبیہ کے یہاں بیان کرتے ہیں۔ یہ وجہ شباہت کیا ہے ان کے درمیان جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وجہ شباہت یہ ہے کہ سور ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو قضیہ کی کمیت کو بیان کرتے ہیں اور اس کو محدود اور محصور کرتے ہیں، یعنی اس کی حد بندی کر دیتے ہیں، اس کو محدود کر دیتے ہیں کہ اس حد کے اندر رہتے ہوئے یہ قضیے کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دیواروں کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ دیواریں بھی یہی کام کرتی ہیں کہ وہ شہر کو محدود کر دیتی ہیں، کہ ان دیواروں کے اندر شہر جو ہے وہ محدود ہو چکا ہے، معین ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ یہ قضیے کے موضوع کو محدود اور محصور کر دیتے ہیں اور اس بات کو معین کر دیتے ہیں کہ قضیہ میں حکم کتنے افراد کے لیے ثابت ہے یا کتنے افراد سے مسلوب ہے، یا تو سارے کے سارے افراد کے لیے ثابت ہے، یا ان میں سے بعض افراد کے لیے ثابت ہے، یا سارے کے سارے افراد سے اس کو سلب کیا گیا ہے، یا فقط بعض افراد سے اس کو سلب کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں لہٰذا ہم اس کو سور قضیہ کا نام دیتے ہیں۔ پس جس قضیہ پر یہ الفاظ سور داخل ہوں اس قسم کے قضیے کو قضیہ محصورہ، قضیہ محدودہ یا قضیہ مصورہ کہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ جو قضیہ محصورہ اس کو قضیہ مصورہ بھی کہتے ہیں، اب آپ کے اوپر اس بات کی دلیل واضح ہو چکی ہوگی کہ اس کو ہم قضیہ مصورہ کا نام کیوں دیتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ 4 طرح کی محصورات اربع ہیں: موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ۔ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے مخصوص الفاظ ہیں، یعنی ان کے درمیان مشترک الفاظ نہیں کہ جن کو ہم سب کے لیے برابر طور پہ استعمال کر سکیں، بلکہ ان چاروں کے اپنے الگ الگ الفاظ ہیں جس کے ذریعے حد بندی ہوگی کہ یہ والا لفظ چونکہ آ رہا ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہاں پہ سالبہ کلیہ ہے، مثال کے طور پہ چونکہ یہ لفظ آ رہا ہے یہ بیان کر کہ یہاں پہ موجبہ جزئیہ الی آخر ہی۔ فرماتے ہیں یہ چونکہ خاص الفاظ ہیں اور ان کا الگ الگ ہونا اسی لیے ضروری ہے تاکہ یہ تعین کر سکیں کہ محصورات اربع میں سے یہاں پہ کون سا والا موضوع مراد لیا جا رہا ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری مراد ہے وہ صرف عربی زبان کے الفاظ سور ہیں، دیگر لغات کے الفاظ یہاں پہ ہماری مراد نہیں ہے۔ اب یہاں سے بیان کرے جا رہے ہیں سب سے پہلے موجبہ کلیہ کے الفاظ سور کو۔ فرماتے ہیں موجبہ کلیہ کے جو الفاظ سور ہیں وہ یہ ہیں: کل، جمیع، عامہ، کافہ، الف لام، معاشر، دائماً، ابداً، تماماً۔
فرماتے ہیں کہ یہ جو 8-9 قسم کے ہم نے الفاظ بیان کیے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ موجبہ کلیہ کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان الفاظ میں سے اگر کوئی لفظ کسی کلام میں آ جائے تو ہم وہاں پہ کیا مراد لیں گے کہ یہاں پہ موجبہ کلیہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کل سے لے کے معاشر تک کے جتنے الفاظ، یعنی نمبر 1 سے لے کے نمبر 6 تک کے جتنے الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی البتہ یہاں پہ جو مراد ہے وہ عموم افراد کی ہے۔ یعنی اس بات کو بیان کریں گے کہ یہ جو لفظ یہاں پہ آ رہا ہے یہ موضوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دائماً، ابداً اور تماماً کا، یہ جو آخری 3 بیان ہوئے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو 3 ہے یہ افراد کے عموم کو بیان نہیں کرتے بلکہ یہ زمانے کے عموم کو بیان کرتے ہیں۔ کہ دائماً کا مطلب کیا ہے کہ ہر زمانے میں حکم ثابت ہے، ابداً کا مطلب یہی ہے ہر زمانے میں حکم ثابت ہے، تماماً کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں حکم ثابت ہے۔ چونکہ یہ زمانے کے عموم کو بیان کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو افراد کے عموم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال فرماتے ہیں جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ موجبہ کلیہ کو بیان کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فقط ان الفاظ کے اندر حد بندی نہیں کہ فقط یہی الفاظ استعمال ہوتے ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ استعمال نہ ہو سکتے۔ فرماتے ہیں نہ، بلکہ ہر وہ لفظ جو تمام افراد کے لیے حکم کے ثبوت پر دلالت کرے وہ موجبہ کلیہ کا صور شمار ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہاں پہ قاعدہ کلی بیان کر رہے ہیں کہ فقط ان الفاظ میں محدودیت نہیں بلکہ ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ ہر وہ لفظ جو کہ تمام افراد کے لیے حکم کو ثابت کر رہا ہو ہم اس کو موجبہ کلیہ کے الفاظ صور میں شامل کر لیں گے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل موجبہ کلیہ کے حوالے سے۔ آگے بیان کریں سالبہ کلیہ کے الفاظ صور کو۔ فرماتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ لا شیء ہے، لا واحد ہے، نکرہ اگر سیاق نفی میں آ جائے، یعنی اگر شروع میں نفی آ جائے اس کے بعد نکرہ آ جائے وہ سالبہ کلیہ کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر نکرہ سے پہلے نہیں آ جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے؟ سالبہ کلیہ کا اور اس کے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ جو نکرہ در سیاق نہیں ہے اگرچہ یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہ ہماری بات سے خارج ہے۔ بات سے کیوں خارج ہے؟ اس لیے کہ ہماری بات قضایا کے بارے میں ہے، انشاءات کے بارے میں نہیں، چونکہ نہیں جب انشاءات میں سے شمار ہوتی ہے لہٰذا فرماتے ہیں ہم اس کو اپنی بات میں شامل نہیں کریں گے بلکہ ہماری بات خبر کے بارے میں، ہماری بات قویہ کے بارے میں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں اگرچہ مفید عموم ہے لیکن ہم اس کو اپنی بات میں شامل نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس میں بھی یعنی سالبہ کلیہ میں بھی ہمارے پاس فقط یہ 4 جو قسم کے الفاظ ہیں، فقط یہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ لفظ جو تمام افراد سے حکم کو سلب کرنے پہ دلالت کرے وہ سالبہ کلیہ کا صور شمار ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے موجبہ کلیہ میں کہا تھا وہی والا قاعدہ کلیہ اس میں بھی آ جائے گا۔ یہ ہوگی سالبہ کلیہ کے حوالے سے۔ آگے بیان کر رہے ہیں موجبہ جزیہ کے الفاظ صور۔ فرماتے ہیں موجبہ جزیہ کے الفاظ صور یہ ہیں: بعض ہے، واحد ہے، کثیر ہے، قلیل ہے، ربع ہے، ربما ہے، قلما ہے، کثیرما ہے، قلیلما ہے، کاسرہ ہے، طائفہ ہے، فریق ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے جو 12 قسم کے ہم نے الفاظ بیان کیے یہ موجبہ جزیہ کو بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حکم ان میں سے بعض افراد کے لیے ثابت ہے، ثبوت کو بیان کرتے ہیں، چونکہ موجبہ ہے لہذا بعض افراد کے لیے کیا کرے گا؟ حکم کو ثابت کرے گا۔ البتہ اس میں بھی وہی قاعدہ کلیہ جو ہم نے پہلے والی 2 صورتوں میں بیان کیا۔ کون سا والا؟ کہ ہر وہ لفظ جو موجبہ جزیہ پر دلالت کرے وہ والا یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ موجبہ جزیہ کے الفاظ صور میں شامل ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں سالبہ جزیہ کے الفاظ صور یہ ہیں: لیس بعض، بعض لیسا، لیسا کل اور ما کل۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 4 طرح کے الفاظ بیان کیے یہ سالبہ جزیہ کو بیان، البتہ اس میں بھی وہی قاعدہ کلیہ کہ ہر وہ لفظ جو کہ سالبہ جزیہ پر دلالت کرے اور حکم کو بعض افراد سے سلب کر لے فرماتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی معصورات 4 کے صور کے حوالے سے۔ آگے مصنف کے نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قطب الدین رازی ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے رموز کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ یہ کچھ علامتیں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر علامت آ جائے اس پہ دلالت کرے گی، یہ علامت آ جائے تو اس پہ دلالت کرے گی، یعنی بجائے اس کے کہ کلام کو طویل کر کے بیان کرے وہ فقط اشاروں کے لیے کچھ رمز استعمال کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بھی کسی مقام پہ ہم نے موضوع کو بیان کر رہا ہو تو موضوع کے لیے با کو استعمال کرتے ہیں اور جب محمول کو استعمال کرنا تو اس کے لیے ہا کو استعمال کرتے ہیں۔
یعنی ہم چونکہ قضیہ حملیہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ محصورات اربع اسی سے مربوط ہیں، تو چونکہ وہاں پہ موضوع محمول ہوتا ہے تو جہاں پہ بھی موضوع کو ذکر کرنا ہوگا تو با کو بیان کریں گے، اور جہاں محمول کو بیان کرنا وہاں پہ ہا کو ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں مصنف بھی اسی رمز کو ہی اختیار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل درست ہے، میں آپ کی بات کے ساتھ متفق ہوں، لہٰذا میں یہاں پر آپ کی طرح رمز کو استعمال کروں گا، اور جہاں پہ موجبہ کلیہ کو بیان کرنا ہوگا تو میں کل کہوں گا، سالبہ کلیہ کو بیان کرنا ہوگا تو لا کہوں گا، موجبہ جزئیہ کو بیان کرنا ہوگا تو عین کہوں گا، اور سالبہ جزئیہ کو بیان کرنا ہوگا تو سین کی بات کروں گا۔ یعنی یہ ایک گیا کہ ایک شارٹ پوائنٹس ہیں اور یہ کچھ کنائے ہیں، اشارے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کیا کریں گے، اصل مفہوم تک ان رموز اور ان کی عنایات کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ الصور و الفاظ، سور قضیہ اور اس کے الفاظ۔ فرماتے یسمى اللفظ الدال علی کمیت افراد الموضوع صور القضیہ۔ فرماتے کہ وہ لفظ جو کہ موضوع کے افراد کی کمیت اور تعداد اور اس کی تعین کو بیان کرے، اس طرح کے لفظ کو صور قضیہ کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے یہ نام اس کو کیوں دیا؟ تشبیہا لہ بصور البلد الذی یحدہ ویحصر۔ فرماتے اس کو شباہت دیتے ہوئے شہر کے ان دیواروں کے ساتھ کہ جو شہر کو محدود اور محصور کر دیتے ہیں، چونکہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ بھی شہر کو محدود کر دیتے ہیں۔ فرماتا ہے صور قضیہ کا کام بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ وَلِذَا سُمِّيَتْ هَٰذِهِ الْقَضَایَا مَحْصُورَةً وَمُصَوَّرَةً، اسی بنا پہ ہم اس طرح کے قضایا کو کہ جو محصورات اربعہ پر مشتمل ہوں، کہ جس میں موضوع کی حد بندی کی گئی ہو، موضوع کو محدود کیا گیا ہو، اس طرح کے قضایا کو فرماتے قضایا محصورہ اور قضایا مصورہ کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ فرماتے وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ صُوَرٌ خَاصٌ بِهَا۔ فرماتے محصورات اربعہ میں سے ہر ایک کے لیے اپنا ایک خاص صورہ ہے جو کہ اسی کی تعین اور تشخیص کرتا ہے۔ سب سے پہلے بیان کریں موجبہ کلیہ کو۔ الاول صور الموجبۃ الکلیہ، موجبہ کلیہ کے لیے کون کون سے صور استعمال ہوتے ہیں؟ کل، جمیع، عامۃ، کافہ، لام الاستغراق الی غیرہا من الالفاظ التی تدل علی ثبوت المحمول لجمیع افراد الموضوع۔ فرماتے اس کے علاوہ ہر وہ لفظ جہاں پہ مراد ہوگا کہ جس میں ہم محمول کو موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ ہماری بات موجبہ کلیہ کی ہے تو چونکہ کل ہے لہذا سارے افراد شامل ہوں گے، چونکہ موجبہ ہے لہذا یہاں پہ ثبوت ہوگا۔ فرماتے ہر وہ لفظ جو کہ تمام کے تمام افراد کو بھی شامل ہو اور حکم کو بھی وہاں پہ ثابت کر رہا ہو، وہ موجبہ کلیہ کے صور میں شامل ہو جائے گا۔ الثانی صور سالبۃ الکلیہ، فرماتے دوسری صورت ہے سالبہ کلیہ کے صور۔ لا شیء ہے، لا واحد ہے، النکرۃ فی سیاق النفی، فرماتے جسے نکرہ کا سیاق نفی میں آ جانا، اسی طرح نکرہ سیاق نہیں میں، البتہ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری بات انشاءات کے بارے میں نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو اپنی بحث سے خارج قرار دیتے ہیں۔ الی غیرہا من الالفاظ الدالۃ علی سلب المحمول عن جمیع افراد الموضوع، فرماتے اس کے علاوہ ہر وہ لفظ جو کہ محمول کو موضوع کے تمام افراد سے سلب کرنے پہ دلالت کرے، چونکہ سالبہ کلیہ ہے لہذا جو تمام کے تمام افراد موضوع سے حکم کے سلب پہ دلالت کرے وہ بھی سالبہ کلیہ کے صور میں شامل ہو جائے گا۔ الثالث، فرماتے ہیں تیسرا صور کون سا ہے؟ صور الموجبۃ الجزئیہ، موجبہ جزئیہ کا صور کون کون سا ہے؟ بعض ہے، واحد ہے، کثیر ہے، قلیل ہے، ربما، کلما، الی غیرہا مما یدل علی ثبوت المحمول لبعض افراد الموضوع۔ فرماتے اس کے علاوہ ہر وہ لفظ جو کہ محمول کو موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت کر رہا ہو وہ بھی ہماری بحث میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی یہ قاعدہ کلیہ جس طرح ہم نے گزشتہ دو میں بیان کیا، یہاں پر بھی یہی قاعدہ کلیہ آ جائے گا۔ الرابع، چوتھا کیا ہے؟ صور السالبۃ الجزئیہ، سالبہ جزئیہ کے کون کون سے صور ہیں؟ لیس بعض ہے، بعض لیس ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لیس کل ہے، ما کل ہے، او غیرہا مما یدل علی سلب المحمول عن بعض الافراد الموضوع۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ بعض افراد موضوع سے محمول کو اور حکم کو سلب کرنے پہ دلالت کرے، چونکہ سالبہ جزئیہ ہے لہذا بعض افراد سے جو حکم کو سلب کرنے پہ دلالت کرے گا وہ بھی سالبہ جزئیہ کے صور میں شامل ہو جائے گا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَطَلَبًا لِلْاخْتِصَارِ نَرْمَزُ لِصُوَرِ كُلِّ قَضِيَّةٍ بِرَمْزٍ خاص۔ فرماتے ہیں کہ بطور اختصار اپنی بات کو بجائے طول دینے کے، اپنی بات کو مختصر اور پر اثر بنانے کے لیے فرماتے ہیں ہر ایک صور قضیہ کے لیے ایک خاص قسم کا رمز اور خاص قسم کی علامت کو استعمال کریں گے، کما یلی جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کل استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ للموجبۃ الکلیہ، لا استعمال ہوگا للسالبۃ الکلیہ، عین استعمال ہوگا للموجبۃ الجزئیہ، اور سین استعمال ہوگا للسالبۃ الجزئیہ۔ یہ 4 قسم کے رمزاً جو محصورات اربعہ کے لیے استعمال ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا رَمَزْنَا دَائِمًا لِلْمَوْضُوعِ بِحَرْفِ بَا، فرماتے ہیں جب کبھی بھی ہم موضوع کی بات کریں گے اس کے لیے ہم حرف با کا سہارا لیں گے، وَلِلْمَحْمُولِ بِحَرْفِ حَا، اور جب بھی محمول کو بیان کریں گے تو اس کے لیے حرف حا کا سہارا لیں گے۔ فَتَكُونُ رُمُوزُ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ كَمَا يَلِي، فرماتے ہیں گزشتہ محصورات اربعہ کو ملائیں اور موضوع اور محمول کے رمز کو ملائیں تو ہم اس انداز سے خلاصہ کر سکتے ہیں۔ کلو باحا الموجبۃ الکلیہ، جہاں پہ موجبہ کلیہ ہوگا ہم کیا کہیں گے؟ ہر باحا ہوتا ہے، با موضوع ہے، ہا کیا ہو جائے گا؟ محمول ہے، یعنی ہر موضوع محمول ہوگا موجبہ کلیہ میں۔ لا باحا یعنی با میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہا شمار نہیں ہوتی، جیسا کہ سالبہ کلیہ میں ایسا کہیں گے، چونکہ لا سالبہ کلیہ کی نشانی کرتا ہے اور با موضوع کی اور ہا محمول کی۔ عین باحا یعنی کیا مطلب؟ یعنی بعض با جو ہوتے ہیں وہ ہا ہوتے ہیں بطور موجبہ جزئیہ کے، یعنی اس میں کیا ہے؟ عین جو ہے وہ بعض پہ دلالت کرے گا موجبہ جزئیہ پہ، اور با موضوع کو اور ہا جو ہے محمول کو بیان کرے گا۔ اسی طرح سین باحا یعنی کیا مطلب؟ یعنی سالبہ جزئیہ کو بیان کرے گا، سین جو ہے وہ سالبہ جزئیہ کو بیان کرے گا، با موضوع کو اور ہا محمول کو۔ فرماتے اس انداز سے ہم اس کو رموز کی صورت میں بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا صور الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو محصورات اربعہ کو بیان کرتے ہیں۔ الفاظ کو صور اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان کے ذریعے قضایا کی حد بندی کی جاتی ہے۔ محصورات اربعہ میں سے ہر ایک کے خاص الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے مناطق رموز کو استعمال کرتے ہیں۔ مصنف ان کی پیروی میں انہی رموز پر اکتفا کرتے ہیں۔ موجبہ کلیہ کے لیے کل، سالبہ کلیہ کے لیے لا، موجبہ جزئیہ کے لیے عین اور سالبہ جزئیہ کے لیے سین استعمال کرتے ہیں۔ بیان کردہ ترتیب حقیقت میں ان کے مراتب کی ترتیب ہے، کیونکہ کل جز پر اور ایجاب ہمیشہ سل پر مقدم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔